مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادتن، بے شک علی کا ذکر کرنا عبادت سبحان ہے۔ اللہ، مولا کائنات کا جس حوالے سے بھی ذکر ہوگا عبادت ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، بے اور شک آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، عبادت سے طبیعت اکتاتی بھی نہیں، اور عبادت میں تکرار محمود ہوتا ہے، مذموم نہیں ہوتا۔ کیا کہنے علی کا ذکر جس حوالے سے کیا جائے خدا کو بھی پسند ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، میں آج میرے دائیں بائیں سادات کیا تشریف کہنے فرما چشتی ہیں، صاحب، واہ واہ واہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں۔ 21 رمضان المبارک حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے شروع ہوتا ہے، اور اس آخری عشرے کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اتقم من النار، بالکل یہ جہنم سے آزادی نجات کا عشرہ ہے۔ عشرہ، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جہنم سے آزاد کرنے کا رب کی رحمت آغاز کرتی ہے تو دن مولا علی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں حکمت یہ ہے، اگر دل میں علی نہیں بسا ہوا تو جہنم سے آزادی کا سوچنا بھی نہ۔ کیا کہنے، جہنم سے آزادی صرف ان کو نصیب ہوگی جن کے دل میں مولا علی کا پیار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کائنات انسانیت مولا کائنات کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے مولا علی سے جلنے والوں کے لیے۔ اور یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ جن کا جلنا مقدر ہے انہیں پھر جلنا تو پڑتا ہی ہے، بے شک، اور جن کا علی سے پیار مقدر ہے دنیا میں بھی ان کی نجات کے لیے علی کافی ہے، سبحان اور اللہ، آخرت میں بھی ان کی نجات کے لیے علی کافی ہے۔ کیا کہنے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، سبحان اللہ، لوگوں کا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دو۔ یا اللہ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا، فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا کہ نہیں۔ جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اور میں 92 کے اس پروگرام کے حوالے سے پوری دنیا کے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، انسان کے وجود کا سائز کچھ بھی ہو سکتا ہے، لباس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے چہرے پر محراب بھی ہو، ماتھے پر یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے سر پر دستار ہو، جسم پر جبہ ہو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جس سے علی برداشت نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا میں اللہ اکبر، اور جو علی سے پیار کر لے وہ گنہگار ہو کر بھی رب کو بھی پیارا ہے، رسول اللہ علیہ السلام سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ السلام نے مولا کائنات کو ارشاد فرمایا علی جو بندے تم سے پیار کرتے ہیں تم اپنے ہاتھ سے ان کے ناک کی ہڈی توڑ دو وہ پھر بھی علی علی کریں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اور جو لوگ تم سے جلتے ہیں اللہ اکبر، ان کے منہ کو موتیوں سے بھر دو تب بھی وہ تو بھی وہ تم سے پیار نہیں کرنے لگے۔ اللہ اکبر، جو لوگ مولا کائنات کے نوکر ہیں، حالات جو کچھ مرضی کریں، تیر جیسے چلیں، تانے جیسے ہوں، میں اسے مولا علی کا کچھ نہیں سمجھتا جو 4 تانے سہ کر سن کر علی علی کرنے سے بعد آ جائے۔ علی علی کرنے والا وہ ہے، کٹ تو سکتا ہے، اس کا جسم ٹکڑوں میں بڑھ تو سکتا ہے، اللہ اکبر، وہ مولا علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، اور اس پر ایک بات میں عرض کر کے کیا پھر کہہ گفتگو کو ختم کروں گا۔ جی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اخذ میثاق من یحبنا وهم فی اصلاب آبائہم ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمارے چاہنے والوں سے ابھی وہ باپوں کی پشت میں ہوتا ہے، ان سے پکا وعدہ لیتا ہے کہ تم نے پیار کرنا ہے اہل بیت سے، وہ باپ کی پشت میں ہماری محبت کا عہد دے کر آتے ہیں، پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے دنیا کچھ مرضی کرے وہ کٹ سکتے ہیں، اہل بیت کا پیار نہیں چھوڑتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے مفتی محمد اقبال خندق کے حوالے سے جو بہت اہم بات ہے اور بہت خوبصورت بات ہے وہ رہ گئی ہے جی، بسم اللہ، کہ جب حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں جانے لگے تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی دستار اتار کے مولا کائنات کے ساتھ اللہ کی، اکبر، اللہ اکبر، اور یہ کائنات جہاد میں صرف ایک ہی موقع ہے اللہ اکبر، اور یہ خندق کا موقع ہے۔
یہ عام دستار نہیں ہے، یہ خاتم النبیین کی دستار بے ہے۔ شک، سبحان اللہ، سرکار نے اپنی دستار مولا کائنات کے سر پر رکھ کے مولا کائنات کو روانہ کیا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کائنات کو سمجھ لگ جائے علی اور نبی کے تعلق کی انتہا ہے، اللہ اکبر، کہ سر مولا مرتضیٰ کا ہے اور سبحان دستار اللہ، مدینے کے تاجدار سبحان کی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں شاہ صاحب یہاں پر ایک اور بات بھی اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، بارہا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب بھی بارگاہ رسالت میں تشریف لاتی تھی، حاضر ہوتی تھی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کھڑے ہوتے جی جی، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ بالکل ایسی۔ اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی بہت فاصلے پہ رہتی ہو، کبھی آئے تو چلو باپ کھڑا ہو جائے، باپ کے گھر کے ساتھ بیٹی کا گھر ہو، ہمیشہ، اور وہ جب بھی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر بٹھائیں۔ بے شک۔ اچھا، ہمارے لوگ بڑے اس کو سمپل سا لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، چونکہ نبی کا فعل ہے، اللہ کے بندے رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، جی 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 جی، ختم نبوت کا تاجدار اٹھ کر اپنی جگہ پر سیدہ زہرا کو بٹھائے اور خاتم النبیین اپنی دستار علی کے سر پہ سجائے۔ اللہ اکبر، اب ایمان ہو تو علی اور زہرا سمجھ آئے، سمجھ آئے نا، واہ واہ واہ، بے شک، اور اس ان کا لیے منصب اور ان کا مقام۔ آج کل ایک بڑا عجیب قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، نہیں جی آپ مولا کائنات کی شان بیان کر لیں گے تو بیلنس رکھیں، آپ ذرا خیال کریں، احتیاط کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بیلنس کس بلا کا نام ہے؟ نبی کی دستار مولا علی کے سر پر آ جائے، اس میں کیا بیلنس؟ نہیں، وہ کون سا مفکر ہے جی جی جو پھر بھی مولا علی کو تولے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی اور معنی نکالے گا اس کو۔ وہ کون سا محدث ہے جو پھر بھی تولے گا؟ اللہ، وزن بندہ اس چیز کا کرے جس کا کر سکے۔ اللہ، ہم حضور کی نالین کو نہیں تول سکتے، حضور کی دستار کو کیسے تولیں گے؟ اور جس کے سر پر دستار آ جائے اس حیدر کرار کو کیسے تولیں گے؟ چشتی صاحب، واہ واہ واہ، کیا تھوڑی سی بات ذرا آپ حضرت علی کے بحیثیت قاضی القضا جو فیصلے آپ کے تھے اس پر میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ان کی عظمت کو جب بھی بیان کیا جائے، کسی حوالے سے بیان کیا جائے، ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مولا کائنات کی جتنی صلاحیتیں، جتنی خوبیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا علی کا جسم میرا جسم ہے۔ اللہ، تو جب سرکار فرما دیں علی کا جسم میرا جسم ہے، ٹھیک ہے، تو ساری کائنات میں جسم مصطفیٰ کی بھی مثال نہیں اور جسم مرتضیٰ کی بھی مثال نہیں۔ بے شک۔ اور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، پھر قضا پر بھی آتے ہیں۔ خندق کے موقع پر، احد کے موقع پر بھائی جان بات کر رہے تھے، اس پر بھی مجھے ایک جملہ یاد آ رہا تھا، میں اس وقت سے سوچ رہا تھا۔ جناب جبرائیل امین نے آ کر حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ آج تو علی نے حد نہیں کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں، رسول ملائکہ جی جی، جناب جبرائیل امین جی جی، مولا علی کی شجاعت کی داد دینے آئے، اللہ، حد نہیں کر دی۔ اب میرے آقا نے جو جواب دیا، فرمایا علی حد نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ جی واقعہ بھی تو دیکھیے نا کیا ہوا، حد نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ بیک گراؤنڈ اس لیے کہ انا علی منی وانا منو، جی جی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، تو ہمان دونوں کی شجاعت ہی ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گویا کہ مولا کائنات کے وجود سے جس بہادری کا اظہار ہو رہا تھا وہ وجود مولا علی کا تھا، اور بہادری مدینے کے تاجدار کی۔ سبحان اللہ، جس ماں نے نبی پاک علیہ السلام کو پکا کے کھلایا، اسی ماں نے مولا مرتضیٰ کو پکا کے کھلایا، اور جس ماں نے سیدہ زہرا پاک کو پکا کے کھلایا نبی پاک کو، اسی سیدہ خدیجہ پاک نے علی پاک کو پکا کے کھلایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مولا کائنات کو صرف ہم اس لیے دیکھنا کہ وہ سرکار کا دیدار کیا، وہ صرف صحابی ہیں، صحابی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، دیدار کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے، مگر اور جو نسبتیں ہیں وہ بہت ہی لعاب دہن کا نہیں ہے مسئلہ، یہ خون ہی ایک ہے تو مسئلہ اور کیا رہ گیا؟ اللہ، اور نبی پاک نے فرمایا ان کا جسم میرا جسم ہے۔ اور پھر ایک اور بات، مولا کائنات کے حوالے سے محبت کرتے ہوئے ہمارے لیے محبت کا معیار کیا ہے؟ جس سے میرے آقا زیادہ پیار کریں تو مجھ سے زیادہ پیار کرو۔ تو کائنات کا کوئی بندہ بتا دے علی و زہرا حسنین سے زیادہ مدینے کے تاجدار نے کس سے پیار کیا؟ اللہ۔ اور حضرت مولا کائنات کی، حضرت شاہ صاحب کی بلا جیسے فرما رہے تھے علم و حکمت کی بات، مولا کائنات سامنے بیٹھے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، فرمایا علی میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، یا اللہ علی کو وجود کو علم، حکمت، نور اور فہم سے بھر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، یہ دعا فرمانے کے ساتھ ہی حضور فرماتے ہیں علی مبارک کو، اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے علم طریقت کا ہو یا شریعت کا، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو ذات رسول میں نہیں ہے، اور وہ کون سا علم ہے جس کا دروازہ علی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ مولا کائنات کی جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، وہ فقہا ہوں، وہ مجتہدین ہوں، وہ صوفیاء ہوں، علم جس چیز کا نام ہے جہاں جہاں بھی گیا ہے در مولا علی کی خیرات بن کے گیا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ سرکار نے مجھے 1000 باب علم کے
اور میں مولا سکھائے، اور پھر میں نے ان 1000 باب میں سے ہر ایک سے 1000 باب جو ہے میں مولا کائنات کی ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں لفظ با کی تفسیر کروں جی جی تو ایک اونٹ لاد دوں اس تفسیر کے بوجھ سے. اللہ اکبر. پتہ نہیں مولا کائنات کو پھر کیا سوچی. فرمایا نہیں، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اگر میں با کے نیچے نقطے کی تفسیر کروں تو میں 80 اونٹ لاد دوں. اللہ اکبر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ صاحب، جو مولا مرتضی لفظ با کی تشریح جی کریں جی تو یہ حال ہو، اور با کے نقطے کی تشریح کریں تو یہ حال ہو. اللہ اکبر. ہمیں ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے رسول اللہ کے شاگرد کا علم اتنا ہے. جی 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 جس مصطفیٰ نے خدا سے پڑھا اس نبی کا علم سبحان کتنا اللہ ہوگا. سبحان اللہ. بے شک ہم جب بے شک. سوچنے پہ آتے ہیں نا اپنے محدود علم میں سوچتے بے ہیں. شک. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ذہن دماغ کے ترازو میں علی کو تولا نہیں جا سکتا، حیا ہو تو شان علی پہ بولا جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ.